بالرغم من نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها ألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواہ مسلم فی صحیح. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے جلاتا ہے، قسم ہے دن کی جب وہ کائنات کو روشن کرتا ہے، قسم ہے رات کی جب وہ کائنات کو ڈھانپ لیتی ہے، قسم ہے آسمان کی اور اس کی بناوٹ کی، قسم ہے زمین کی اور اس کی بچھائے جانے کی، قسم ہے نفس انسانی کی اور اس کی درستگی کی. پھر اللہ نے اس نفس انسانی کو الہام کر دی، اس کی بدکاری بھی اور اس کی پرہیزگاری بھی. یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اس نفس کو پاک کر لیا، اور ناکام اور نامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اس نفس کو میلا کچیلا کر دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک ہے اور اللہ پاک چیز اپنے دربار میں قبول فرماتا ہے. اللہ نے ایمان والوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے جس بات کا اس نے اپنے پیغمبروں کو حکم دیا ہے. فرمایا میرے پیغمبروں پاک روزی کھاؤ اور عمل صالح کرو. اور ایمان والوں سے فرمایا ایمان والوں ہماری دی ہوئی روزی میں سے پاکیزہ اور حلال کھاؤ. پھر نبی علیہ السلام نے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، جسم گردآلود ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف دراز کرتا ہے، دعا کرتا ہے اے میرے رب اے میرے رب. حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کی پوشاک حرام کی ہے، اس کی ٹوٹل پرورش حرام کی ہے، تو اس کی دعا قبول ہو تو کیوں کر قبول ہو. قرآن مجید کے 30ویں پارے کی سورۃ الشمس سے چند آیات میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے اور ان کا ترجمہ پیش کیا ہے. اس طرح حدیث کی مستند ترین کتاب صحیح مسلم سے نبی محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پیش کی ہے اور اس کا ترجمہ پیش کیا ہے. ان آیات میں اللہ رب العالمین نے 7 چیزوں کی قسم کھائی ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. اللہ نے سورج کی قسم کھائی ہے، چاند کی قسم کھائی ہے، آسمان کی، زمین کی، دن کی، رات کی، نفس انسانی کی. اور مقصد یہ سمجھانا ہے کہ جب سے کائنات بنی ہے، جب سے زمین آسمان بنے ہیں، سورج چاند بنے ہیں، انسان بنا ہے، میرا معیار اور اصول یہی رہا ہے کہ کامیابی میں نے ان کا مقدر بنائی ہے جن کا نفس پاک ہے. جن کا نفس پاک نہیں، میں نے ناکامی ان کا مقدر بنا دیا. اور ظاہر بات ہے کامیابی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے. انہ هو اضحک و ابکا سورہ نجم کی آیت ہے. اللہ ہی ہنساتا ہے، اللہ ہی رلاتا ہے. جس کو کامیابی مل جائے وہ ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے، جس سے ناکامی مل جائے وہ روتا ہے. اور اللہ کہتا ہے یہ دونوں چیزیں میرے ہاتھ میں ہیں. ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والاولی. کیا انسان کو وہ سب کچھ مل سکتا ہے جس کی وہ تمنا کرے؟ نہیں مل سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. آخرت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، دنیا میں اللہ کے ہاتھ میں ہے.
ظاہر بات ہے جو اللہ کامیابی کا دینے والا ہے، ناکامی کا دینے والا ہے، جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کامیابی اس کا مقدر بنے گی جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اللہ کی بات سب باتوں سے سچی ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کی بات سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے قول سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے اللہ کے اس فرمان کے برخلاف چلنے کی کوشش بھی کی اور نفس کو پاک کیے بغیر دنیا کی کامیابی حاصل کرنا چاہیے، آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہیے، لیکن اللہ نے ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ کچھ لوگوں نے اپنی دولت کے ذریعے یہ کامیابی حاصل کرنی چاہیے، جیسے قارون تھا، بہت دولت تھی لیکن اسے نہ دنیا کی کامیابی ملی نہ آخرت کی۔ دنیا میں وہ دھسا دیا گیا زمین پر، آخرت میں جہنم میں جائے گا۔ اور فرعون کے پاس حکومت اور طاقت تھی، اس نے اپنی حکومت کے ذریعے سے کامیابی حاصل کرنی چاہیے، لیکن اللہ نے اس کو دریا نیل میں غرق کر دیا۔ اور قرآن میں ہے ادخلوا آل فرعون، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے فرعون کو یہاں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام ان کو جہنم پر پیش کیا ہے۔ ویوم تقوم الساعۃ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اللہ فرمائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دیا۔ اللہ نے ایک معیار بنایا اور بتایا ہے کامیابی کا، قد افلح من زکاہا، جس شخص نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک ہی چیز مطلوب ہے اللہ کو، اور وہ ہے نفس کی کامیابی، نفس کی پاکیزگی۔ نہ یہ کامیابی دولت سے حاصل ہوتی ہے، نہ حکومت سے، نہ افرادی قوت اور طاقت سے، نہ حسن و جمال سے۔ میں نے آپ کو مثال دی، قارون کے پاس دولت تھی بہت، لیکن وہ یہ کامیابی حاصل نہیں کر سکا، وہ زمین میں دھسا جا رہا ہے اور قیامت میں دھستا رہے گا، اور آخرت بھی اس کے لیے جہنم ہے۔ فرعون دریا نیل میں غرق ہو گیا اور آخرت میں اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ قوم عاد بڑی طاقتور قوم تھی، اللہ خود کہتا ہے قرآن میں التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اس جیسے ہم نے مخلوق پیدا ہی نہیں کی، انہیں اپنی طاقت بڑا ناز تھا۔ من اشد منا قوہ کہا کرتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو بھی کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ڈال دیا، کانہم اعجاز نخل خاویہ، اکھڑے ہوئے کھجور کے درختوں کی طرح انہیں برباد کر دیا۔ وہ نفس پاک نہیں تھا۔ ابو لہب خاندان بنو ہاشم سے تھا، نبی کی آل سے تھا، نبی کے چاچا تھا، سید تھا، عرب تھا، قریشی تھا، سب کچھ تھا، نفس پاک نہیں تھا، تو اس کا حسن جمال بھی اس کے کچھ کام نہیں آیا اور اس کا مال بھی کام نہیں آیا۔ قرآن کہتے ہیں ما اغنی عنہ مالہ ما کسب، رنگ اس کا اتنا خوبصورت تھا، شور کی طرح سرخ سفید، اور اس کی قوم نے اس کو ابو لہب کا نام دیا تھا، کنیت دی تھی، لیکن اللہ نے کہا کہ تم اسے ابو لہب اس لیے کہتے ہو اس کا رنگ شعلے جیسا ہے، میں اس لیے کہتا ہوں سیصلیٰ نارا ذات لہب، یہ شعلوں والی آگ میں جائے۔ بات وہی صحیح ہوئی کہ کامیابی صرف اسی کا مقدر ہے، دنیا کی ہو یا آخرت کی، جس نے نفس کو پاک کر لیا۔ اب آئیے چلتے ہیں، اللہ فرماتا ہے سورہ نور میں ولولا فضل اللہ علیکم رحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ کی رحمت اور فضل نہ ہو تم میں سے کسی پر تو کوئی بھی اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتا، اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ تو انسان کی کامیابی کا دار مدار اس کے نفس کی پاکیزگی پر ہے، اور پاکیزگی کا دار مدار اللہ کی فضل رحمت پر ہے، اور رحمت ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ لیکن اس میں ایک پوائنٹ اور بھی ہے کہ نیکی اللہ کے دربار میں قبول ہو تبھی وہ اللہ کی رحمت لائے گی، اور اللہ کی رحمت آئے گی تو نفس پاک ہوگا، نفس پاک ہوگا تو دنیا آخرت کی کامیابی انسان کا مقدر بنے گی۔ تو اللہ کی رحمت کے لیے
نیکی کا مقبول اور منظور ہونا ضروری ہے، اور نیکی کا اللہ کے دربار میں قبول ہونا مشروط ہے رزق حلال کے ساتھ۔ جب تک روزی پاک نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کوئی نیکی بھی اپنے دربار میں قبول نہیں فرماتا۔ تمام نیکیوں کا خلاصہ اصل میں دعا ہے۔ اسلام میں اللہ نے جتنی عبادات رکھی ہیں ان سب میں ایک چیز مشترک ہے، دعا۔ نماز میں دعا ہے، روزے میں دعا ہے، حج میں دعا ہے، زکوٰۃ میں دعا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو میں نے حدیث پڑھی تھی مسلم شریف کی، ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کے دربار میں، بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم گردآلود ہے، لیکن اس کی روزی حلال کی نہیں ہے، کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے، لباس حرام کا ہے، اس کی مکمل پرورش حرام سے ہوئی ہے، تو دعا کیوں کر قبول ہو؟ جب دعا قبول نہیں ہوگی، نیکی قبول نہیں ہوگی، تو نیکی پھر اللہ کی رحمت کو نہیں لائے گی، اور جب رحمت کو نہیں لائے گی تو نفس کی پاکیزگی نہیں ہوگی، نفس جب پاکیزہ نہیں ہوگا تو کامیابی انسان کے لیے مقدر نہیں ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ مین چیز رزق حلال کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اللہ رب العالمین نے بھی اپنے انبیاء تک کو اس بات کا پابند کیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے پیغمبرو نیک عمل بعد میں کرنا، پہلے اپنی روزی کو پاک کرو اور اپنے روزی کو حلال کرو۔ اس بارے میں مسلم احمد میں حدیث بھی آتی ہے، نبی علیہ السلام نے امام احمد رحمہ اللہ کی کتاب الزہد میں حدیث لائے ہیں، امام حاکم میں لائے ہیں، نبی السلام نے ایک دن روزہ رکھا، نفل روزہ، لیکن بہت لمبا دن تھا، گرمی وہ شدید تھی، تو آپ کی ایک صحابیہ نے آپ کو پینے کے لیے افطار کے لیے دودھ بھیجا، تو آپ نے لانے والی خادمہ سے پوچھا کہ اس سے پوچھ کے آؤ یہ دودھ کس چیز کا ہے؟ تو خادمہ واپس گئی، پوچھا، اس نے جواب دیا یہ دودھ بکری کا ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ اس کو واپس بھیجا، پوچھ کے آؤ کہ بکری کہاں سے آئی، حلال پیسوں کی ہے، حرام پیسوں کی ہے؟ یعنی یہ میرے اپنے حلال کی کمائی سے، میرے اپنے ذاتی پیسوں کی میں نے بکری خریدی تھی اور اس کا میں نے آپ کو دودھ بھیجا ہے۔ پھر وہ خاتون خود آئی اور کچھ اس نے نبی السلام سے شکوہ اور گلہ کیا کہ میں نے آپ کے افطار کے لیے دودھ بھیجا اور آپ نے اتنے سارے سوالات کر دیے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر یہ بات کہی کہ میں کیا کروں، امیرت الرسل قبلی، مجھ سے پہلے بھی اور مجھے بھی اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تاکل الا طیبا ولا تعمل الا صالحا، کہ کوئی نبی بھی لقمہ نہ کھائے مگر حلال اور پاکیزہ، اور عمل نہ کرے مگر صالح۔ اور آپ نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ نبی اسلام کے صحابی تھے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی اسلام کے وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا فدا کا ابی و امی، سعد تم پر مجھ محمد علیہ السلام کے ماں باپ قربان۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ نبی علیہ السلام جب بات کرتے تھے تو وہ یہ کہا کرتے تھے اللہ کے رسول آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، لیکن سعد بن وقاص وہ صحابی ہیں جنہیں نبی نے فرمایا کہ سعد تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ غزوہ احد میں آپ نے یہ جملہ آپ سے کہا تھا، بخاری میں حدیث ہے، اور حضرت سعد بڑے فخر سے کرتے تھے نبی علیہ السلام نے اپنے والدین کو میرے علاوہ کسی کے لیے جمع نہیں کیا، اور یہ جملہ کہ سعد تم پر مجھ محمد السلام کی ماں باپ قربان ہوں۔ اتنے جلیل قدر صحابی، اور یہ اللہ نبی کے باڈی گارڈ تھے، سیکورٹی گارڈ تھے، آپ نے ان کی خدمات سے خوش ہو کر ایک دفعہ فرمایا کہ ساتھ کچھ مانگنا تو مجھ سے مانگ لو۔ آدمی ہوشیار تھے، اسلام کے شاگرد تھے، وسلم بس اللہ سے یہ دعا کر دیں کہ میں اللہ سے جب بھی کوئی دعا مانگوں اللہ میری دعا قبول کر لے، یعنی اللہ سے دعا کریں اللہ میرے صحابی سعد تجھ سے جب بھی کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول کر لے۔ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا سعد ان اللہ لا یستجیب دعاء عبد حتی یطیب مطعمہ، اللہ رب العالمین کسی بندے کی دعا اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک اس کی روزی پاک اور حلال نہ ہو، رزق حلال نہ ہو، چاہے اس کی دعا کی قبولیت کے لیے محمد علیہ السلام بھی سفارش کریں تو ساتھ اپنی روزی کو پاک کرو، اللہ تمہیں
مستجاب الدعوات بنا دیا. حضرت سعد علیہ السلام پھر ایسا کریں، آپ اللہ سے یہ دعا کریں، اللہ سعد جب بھی لقمہ کھائے حلال اور پاکیزہ لقمہ کھائے، اور جب بھی دعا کرے تو سعد کی دعا قبول فرما لینا. نبی علیہ السلام نے ان کے لیے پھر اس طرح دعا فرمائی، اور اللہ نے حضرت سعد بن وقاص کو مستجاب الدعوات بنایا. وہ جب بھی دعا کرتے تھے اللہ ان کی دعا قبول کرتا تھا. لیکن مین چیز وہی ہے، رزق حلال ہو تو دعا آپ کی قبول ہوگی، رزق حرام کا ہو تو دعا قبول ہی ہوگی. اور دعا کے قبول نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ کی کوئی نیکی بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوئی. اللہ ہم سب کو رزق حلال کمانے، رزق حلال کھانے اور رزق حلال اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.